ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور جرجیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ وہ نمازی تھی، سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکات اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔ نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری، بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی۔ اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بدچلن تھی۔ اب بدچلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بدچلن کس کو کہتے ہیں، بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بدچلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا، پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا۔ کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا۔ اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا۔ غور کرو،
اے مسلمانوں، یہ عورت بد چلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں، اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو۔ حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے۔ ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے۔ بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے، باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا۔ ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے، سمجھ رہے؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی، اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا، اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی۔ غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے۔ یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور ہانکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو، پیٹھ پہ خوب ٹھوکو۔ کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو، اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو۔ گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے، یہاں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے، انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ نا گال پر کہ کہیں نہ مارو۔ کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں، پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں، لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، وہ بھی تب
जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है, तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए, तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक़ें मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो, और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए, तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना अब तो आखिरी रह गई है। 3रे महीने में जहां 3री तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम।